السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طاہر اشرفی سے بڑے سخت سوالات اور ان کے جوابات طاہر اشرفی نے دے دیے۔ میری گاڑی سے شراب کیوں نکلی، شراب کہاں جا رہی تھی، اور ایک دن کے اندر میں کتنی شراب پیا کرتا تھا، کیا میرے اندر یہ غلطیاں تھی؟ چلیے ناظرین، اینکر کی زبانی سوال و جوابات آپ سماعت کیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ تو وہ میرے ساتھ ہوتے ہوں گے جن کو یہ پتا ہے، او بھائی میرے جنہوں نے یہ کہانیاں بنائی، شامی صاحب نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا۔ کہاں تھا؟ مکہ مکرمہ میں۔ اور میں مینا کے لیے جا رہا تھا، حج کے لیے، میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے۔ ٹھیک۔ ایک دوست کا فون آیا کہ آفت صاحب تسی پھڑے گئے ہو۔ اچھا میں سمجھا یہ بھی حج پہ آیا ہوا ہے۔ اچھا، تو میں نے کہا تو کتے ہوئے؟ انہوں نے کہا تسی کتے ہو؟ میں نے کہا میں یہ باب فہد کے سامنے، یہ جو بنی ہے وہ باب فہد کے سامنے چھوٹی سی بنی بنی ہوئی ہے، وہ وہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو میں نے کہا میں یہاں بیٹھا ہوں شرکا مکہ کی بنی کے اوپر، جو یہاں رولیکس کی گھڑیوں کی دکان ہے اس کے سامنے۔ انہوں نے کہا بھائی ٹی وی تے چل رہا ہے، تسی پھڑے گئے ہو، تہاڈی گاڑی چ شراب برآمد ہوئی ہے۔ اور آپ اس ٹائم کہاں تھے؟ میں حرم کعبہ میں عشاء کی نماز، اور جو خبر چل رہی تھی کہ جناب میں پکڑا گیا ہوں اسلام آباد میں، میری گاڑی سے شراب برآمد ہوئی ہے۔ اب بتائیں کیا کروں، میں کدھر جاؤں؟ اور جس چینل پر ہوئی وہ میرا عزیز ترین دوست ہے جو اس کا ڈائریکٹر نیوز ہے۔ اب میں کس کو جا کے پکڑوں؟ آپ نے فون نہیں کیا انہیں؟ میں نے فون کیا، انہوں نے کہا میں کہا میں جا کے انہوں کرانا، اب میں کیا کروں؟ وہ چل گئی ہے، اب جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ چلا دیتے ہیں، اور وہ اب دوبارہ ریپیٹ ہوتی جب رہتی ہے، مرضی کرا دیتے ہیں۔ وہ ایک دم آپ بوتل پکڑتے ہیں، وہ کچھ میں نے ٹائٹلز دیکھے ہیں، تھمبنیل لگے ہوئے وہ ہیں، جو مرضی بنا لے، بوتل لگا کے۔ آج ماشاءاللہ آپ تو اس دنیا کے آدمی ہیں، اب تو پتہ نہیں کیا کچھ آ گیا ہے، اے آئی کی ذکر آپ کر رہے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، اس میں بات یہ ہے کہ اس کا کوئی لے آئے نا یار، کوئی شواہد لے آئے۔ خشنود علی خان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، استاد بھی ہیں، میں ہمیشہ ان کے سامنے نوائے وقت ٹی وی نے ایک خبر دی تھی میرے متعلق، مجید نظامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جنت دے، میرے بزرگ تھے، انہوں نے ان کے سامنے کہا کہ یار مینوں اللہ واسطے معاف کر دے۔ تو اب میں کیا کرتا، کدھر جا کے کہوں؟ میں نے اینڈ پہ یہی کرنا ہوتا کہ یار ہن چل گئی۔ میں نے عدالت میں گیا ایک معاملے میں اس طرح کی خبر پہ، 6 مہینے بعد میں تھک گیا، میرے پاس تو حرام کا پیسہ نہیں۔ خبر کون سی تھی، کیا تھی؟ یہی اس طرح کی یہی جو چلی تھی۔ اچھا، تو 6 مہینے بعد میں نے وکیلوں سے ڈیفیمیشن کا کیس کیا آپ نے کہ یار کی بنے گا؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، اگر وہ آگے کہہ دیں سوری کام مک جائے گا، اچھا، ورنہ پتہ نہیں کدوں تک چلے گا۔ میں کہا میں تھک گیا بھائی، میں نے معافی دے دے، ڈیلی پیشیاں جو مرضی بنا دے، ابھی نہیں بنا رہے۔ میں آپ کے ذریعے آج چیلنج کر رہا ہوں آپ کے سارے یہ بگوڑے یوٹیوبروں کو بھی اور باقیوں کو بھی کہ 1 روپیہ، کروڑ نہیں، نہ میں نے کوئی فارم ہاؤس بنایا ہے، نہ میں نے کوئی وزارت داخلہ سے الٹی سیدھے طریقے سے جو ہے بلٹ پروف گاڑیوں کے کوئی وہ لیے ہیں، نہ لائسنس لیے ہیں، نہ کچھ اور لیا ہے، نہ میرا 1 روپیہ مجھے بتا دے کہ میں نے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کسی گورنمنٹ سے 1 پلاٹ، 1 پرمٹ، 1 گاڑی لیو تو میں حاضر ہوں۔ بالکل، اس سے زیادہ کوئی ہے؟ آپ احتساب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر؟ میں تو ہمیشہ کہا، ٹھیک، پاکستان علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم نے ہمیشہ کہا ہم سے شروع کر لو، آ جاؤ، کرو تو صحیح، کرو تو صحیح، کیا بات ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ اس کے اندر اینکر نے سوالات کیے اور مولانا طاہر اشرفی صاحب نے جواب دیے، اور بتایا کہ جس دن میرے اوپر یہ الزام لگا کہ میری کار سے اتنی شراب برآمد ہوئی ہے، اس دن میں سعودی عرب گیا ہوا تھا، اور وہیں پر مجھے کسی نے کال کی کہ جی آپ کی گاڑی سے شراب برآمد ہوئی ہے، یعنی مکمل باتیں بار بار بتانے سے ویڈیو ہی لمبی ہوگی، کچھ ساتھی پھر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ویڈیو سنی، پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے یہ بات کی تھی، اگر انہوں نے شراب پی ہے اور انہوں نے معافی مانگ لی ہے اللہ تعالیٰ سے تو اس پر بات نہ کی جائے، اگر نہیں کی الزام ہے تو الزام لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن اگر شراب پی اور ڈٹے ہوئے اور معافی بھی نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ 3 باتیں میں نے کی تھی۔ تو بہرحال اس ویڈیو سے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ الزام تھا، مزید اب اللہ بہتر جانتے ہیں یا حضرت خود بہتر جانتے ہیں، ہم اس پر کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ بہرحال ناظرین، آپ نے ویڈیو سنی، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، آخر کے اندر ایک اور بات، سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں کے اندر ہر شخص چھوٹی مکھی کا شہد، دیسی شہد یعنی جنگلی درختوں سے اتارا ہوا منگوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ مارکیٹ میں ہزاروں طریقے آ چکے ہیں فراڈ کے۔
शीरा मिक्स कर देना, या फिर बागात से नहीं बल्कि वो डब्बों वाला शहद बेचना। डब्बों वाला शहद कोई तो ऐसे करता है कि मक्खियों के आगे शीरा रख देता है, वहीं से वो चूस चूस के बना लेती हैं। कुछ होते हैं जो बागात में छोड़ते हैं मक्खियों को, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। बाकी जो एक नेचुरल चीज़ है बागात से उतरा हुआ, वो शहद बहुत कम मिलता है। तो हमारे पास जंगली शहद मौजूद है, कम मिकदार में है, लेकिन 100% क्वालिटी वाली चीज़ है। क्वालिटी होता है, एक होता है क्वाल्टा, तो हमारे पास वो है। इंशाल्लाह आप रब्ता करेंगे, आप मुतमईन होंगे हमारी इन चीज़ों से। ये पैकिंग है बिल्कुल छोटी, 1 पाव की, 1 पाव की पैकिंग है। इसमें आधा किलो की है और किलो की पैकिंग भी है। आप जो मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। उसके अलावा देसी घी भी मौजूद है, गाय के मक्खन का। रमज़ान अल मुबारक करीब आ रहा है माशाल्लाह। अपने रमज़ान की सहरी और इफ्तारी के जो दस्तरखान है उससे इससे मुज़य्यन करें, देसी घी इस्तेमाल करें। स्क्रीन पर नंबर दिया गया, रब्ता कर सकते हैं। रब्ता सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे कीजिए, उसके अलावा कॉल हरगिज़ ना कीजिए, कॉल आपकी उठाई भी नहीं जाएगी। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।